دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے دل میں اہل بیت سے دشمنی تھی، اسی لیے انہوں نے اہل بیت کو ستایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے جنگ کی، اور حضور نے فرمایا ہے جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے والا مومن کب ہو سکتا ہے؟ جواب: اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں۔ اول الزامی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم پر بھی یہی اعتراض وارد ہوگا کہ ان حضرات نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی ہے، بلکہ کوئی مخالف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ ان کے دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض و عداوت تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، یعنی جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا۔ غرض ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم پر اس قسم کا اعتراض کرنے سے بہت سے صحابہ اور اہل بیت پر اعتراض وارد ہوگا۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب اس اعتراض کا دوسرا جواب تحقیقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخالف اہل بیت کی تین قسمیں ہیں۔ اول، حضور کے اہل بیت ہونے کی بنیاد پر ان سے جلنا، اور یہ کفر ہے، کیونکہ اس بنیاد پر ان سے جلنا حضور سے دشمنی کی خبر دیتا ہے، جو کہ کفر ہے۔ دوسرے، کسی دنیاوی وجہ سے ناراض ہونا، اگر اس میں نفسانیت شامل ہے تو گناہ ہے، ورنہ نہیں، جیسے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین خانگی معاملات میں بارہا شکر رنجی ہوئی۔ تیسرے، خطائے اجتہادی کی بنیاد پر اہل بیت سے نا اتفاقی ہو جائے، یہ نہ کفر ہے اور نہ گناہ۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام جنگیں اسی تیسری قسم کی تھی۔ ان سب کے سینے ایک دوسرے کے کینے سے پاک تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا اسأل عنہا علیہ فہو اعلم، اس مسئلہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو کہ وہ بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا آپ ہی مسئلہ بتا دیں کہ آپ کا جواب مجھے ان کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے بہت بری بات کہی ہے، کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے جن کی عزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اور جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مسئلہ پوچھنے والے سن، حضرت علی کی عصمت کا یہ حال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کو کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ حضرت علی سے حل کراتے تھے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا قم لا اقام اللہ رجلیک، تو میرے پاس سے اٹھ جا، اللہ تعالیٰ تیرے پیروں کو قیام نصیب نہ فرمائے۔
وہ شخص آپ کے یہاں سے وظیفہ پاتا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس بے ادبی کے سبب آپ نے اس کا نام وظیفہ پانے والے رجسٹر سے خارج کروا دیا۔ الناہیہ صفحہ نمبر 27۔ اور محمد بن محمود عاملی نے نفائس الفنون میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا علی شیر تھے، علی 14ویں رات کا چاند تھے، اور علی رحمت خدا کی بارش تھے۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان، علی کے نقش قدم ابو سفیان کی آل سے بہتر ہیں۔ الناہیہ صفحہ نمبر 28۔ اور شیخ نور الحق بخاری شریف کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے ان کی لاش کو دیکھا تو حضرت علی اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ الناہیہ صفحہ نمبر 12۔ اور علامہ نبراس لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ جمل سے الگ ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سپاہی عمر بن جرموز نے ان کو شہید کر دیا، اور جب ان کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بن نار، ابن صفیہ یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دے دو۔ یہ سن کر عمر بن جرموس نے کہا اے علی آپ کا معاملہ عجیب ہے، اگر ہم آپ سے لڑیں تو جہنمی اور آپ کی طرف سے لڑیں تو جہنمی۔ یہ کہہ کر غصے میں اس نے اپنے پیٹ میں تلوار گھونپ کر خود کشی کر لی۔ الناہیہ صفحہ نمبر 13۔ ان واقعات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں اختلاف ضرور ہوا، مگر وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، آپس میں محبت رکھتے تھے، ان کے سینے ایک دوسرے کے بغض و عداوت اور کینے سے پاک تھے۔ جیسے کہ بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، مگر ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ خلاصہ یہ کہ اختلاف اور چیز ہے اور بغض و عداوت اور چیز۔ صحابہ کا آپس میں اختلاف رہا مگر کینہ اور بغض نہیں رہا۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف کی وجہ۔ برادران ملت حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو مصر کے بلوائیوں نے گھیر لیا، ان پر پانی بند کر دیا اور پھر ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کی اتفاق رائے سے جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو ان سے خون عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا گیا، مگر وہ بعض مصلحتوں کی بنا پر قاتلین عثمان سے قصاص نہ لے سکے۔ جب یہ خبر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ طیبہ میں شہید کر دیا جانا بہت اہم معاملہ ہے، لہٰذا جلد سے جلد قاتلین کو پوری سزا دی جائے اور ان پر قصاص
جاری کیا جائے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجودہ حالات سے مجبور تھے، اس لیے وہ قاتلین کو کوئی سزا نہیں دے سکے۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ جو اس فتنہ کی جڑ تھا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اسلام کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے ملک شام پہنچ کر حضرت امیر معاویہ کو یہ یقین دلایا کہ علی قصاص لینے میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے مسلسل کئی قاصدوں کو بھیج کر قصاص کا شدت سے مطالبہ کیا، اور جب حضرت علی اب بھی قاتلین پر قصاص جاری نہ کر سکے تو اب حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ بات جم گئی کہ حضرت علی خلافت کے لائق نہیں، کیونکہ جب ایسے اہم خون کا وہ قصاص نہیں لے سکتے اور قاتلین کو کوئی سزا نہیں دے سکتے تو خلافت کے دیگر امور وہ کیا انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت علی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اختلاف کی اصل وجہ یہی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کے مابین بھی اسی بنیاد پر اختلاف ہوا۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔